جی السلام علیکم. ہارر وائب کے حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ میرے لیے تھوڑی دعا کرنا، آج کل میری تھوڑی طبیعت خراب ہوئی ہے. اچھا، تھوڑی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں تھوڑی اسٹوری جو آج لے کر آیا ہوں آپ کے لیے تھوڑی شارٹ کر کے سناؤں گا، کیونکہ کچھ طبیعت جو ہے نا صحیح نہیں ہے. اصل میں موسم چینج ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ سے دعا کیا کریں ہمارے لیے. اچھا، باقی اسٹوری میں اسٹارٹ کرتا ہوں جلدی، کیونکہ جتنا لیٹ کریں گے اتنا بولنے میں مجھے تھوڑا سا گلے میں پین ہو رہا ہے تھوڑا. تو باقی تھینک یو اگین، آپ نے پھر اسٹوری سنانے کا ایک موقع پھر دیا. بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ موقع دے دیتے ہیں. تو ویسے ہر اسٹوری میں آپ کو یہی بولتا رہتا ہوں کہ اسٹوریز تو بہت ہوتی ہیں، لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے اور کوئی پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے بندہ اسٹوری نہیں سنا سکتا. اچھا، یہ اسٹوری جو میں سنانے جا رہا ہوں، یہ اسٹوری میری اپنی نہیں ہے. میرے ایک بہت ہی قریبی عزیز، آپ اس کو بیسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہوئی تھی. اور تب سے وہ انسان جو ہے نا آج تک اس اسٹوری کے بارے میں جب بھی بات کرتا ہے تو بیچارہ گھبرا جاتا ہے. اصل میں اسٹوری ایسی ہے کچھ کہ آپ کو پتہ ہے گاؤں کی لائف اور شہر کی لائف میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کا ایک الگ الگ طریقہ کار ہوتا ہے. شہروں میں لوگوں کا رات بھر جاگنا رہتا ہے، دن کو اکثر سونا رہتا ہے، پھر رات کو سٹیز میں گلیوں میں بازاروں میں رش لگا رہتا ہے. تو اس لیے وہاں پر رات ساری انسان کا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے. لیکن گاؤں میں کی جہاں تک بات ہے تو گاؤں کا آپ کو پتہ ہے کہ تو اس سلسلے میں آپ کو اچھے سے سب بہترین جانتے ہیں کہ لائف میں بہت بڑا ڈفرینس ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی شہروں کی جو لائف ہے اس میں انسان ان چیزوں پہ بلیو کرنا بہت کم لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، بلیو کرنا کم ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے اسلام میں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن لوگوں کا پھر بھی ماننا کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم چیزوں کو نہیں مانتے ایسے ایسے. چلو ان کی اپنی مرضی. بہرحال اسٹوریز مختلف قسم کے آپ کو پتہ ہے، کبھی یہ چیزیں شہروں میں بھی انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. پھر اس طرح گاؤں میں تو لازم وہ تو آپ کو پتہ ہے انسان کا اٹھنا بیٹھنا رات میں رہتا ہے، کبھی لیٹ آنا گھر میں ایسے کر کے، پھر کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے. اچھا، اسٹوری کچھ ایسی ہے کہ سب ملے میرا وہ عزیز دوست بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بندہ رات کو وہ ایک شاپ پہ کام کرتا تھا. تو شاپ پہ یہ زیادہ تر یہ لوگ وہ جانتے ہوں گے، جو گاؤں کے لوگ ہوں گے ان کو بہتر پتہ ہوگا کہ کسی جگہ پہ بھی جاب کرنے کے بعد انسان آپ کو پتہ ہے جب گھر جاتا ہے کبھی لیٹ ہو گیا. لیکن نارمل یہ ہوتا ہے جو گاؤں میں لوگوں کا جو آنا جانا نا گھروں میں وہ جلدی ہوتا ہے. مغرب کی اذان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ آ جاتے ہیں گھروں میں، کیونکہ مغرب کے بعد بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جائیں، زیادہ تر بیمار ہونے کی وجہ سے یا اس طرح کی کوئی وجہ ہو تو اس سلسلے میں جاتے ہیں. اچھا، میرا دوست مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ جس شاپ پہ کام کرتا تھا نا، تو اصل میں عید کا سیزن تھا، عید کا سیزن قریب قریب تھا. تو رمضان کی یہ بات ہے. تو ظاہر ہے سامان آنا شاپس پہ، پھر یہ چیزیں لگی رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کبھی لیٹ سویر ایسا ایسا. تو وہ ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن ان لوگوں کا سامان آیا لاہور سے، تو وہ لیٹ ہو گئے. ذرا ان کو مالک دکان نے بولا کہ آج سب نے رکنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سامان ریڈی کر کے رکھیں گے تو پھر آپ لوگ گھر جانا. اس نے بولا اوکے. سب لوگ ذرا کہتے رہتے نا نوکری کیا تو نخرہ کیا، وہ بات ہوتی ہے. اب نہ چاہتے ہوئے بندے کو ہاں کرنی پڑتی ہے ظاہر ہے. اب وہ بندہ بیچارہ اس کو تو پتہ تھا دور رہتا ہے اور ایسی ایسی ساری باتیں. تو اس نے پہلے ریکویسٹ تو کی کہ ایسے میں تھوڑا دور ہوں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے تو میرا آنا جانا تھوڑا لیٹ ہوتا ہے تو میں چلے جاؤں گا. تو باقی انہوں نے پھر جو مالک دکان تھے، دکان کے جو مالک تھے انہوں نے اس کو روک لیا. خیر وہ رک گیا. پھر ظاہر ہے تو رات کو جب سامان آیا وہاں سے ٹرک تقریباً 9 10 11 بجے ٹرک آیا، تقریباً اتنا ٹائم لگا. پھر اس کو ان لوڈنگ کرتے کرتے 12 1 ہو گیا. پھر سامان تو ان لوگوں نے اندر رکھ کے وہ لوگ چلے گئے، کیونکہ ذرا انہوں نے صبح شاپ میں پھر بھی آنا تھا. تو
خیر، جو اکثر جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں نا ان کو یہ چیزوں کا پتہ ہے کہ اکثر ہم لوگوں کا ایسے گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں نا ان کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی گاڑی جا رہی ہے نا تو وہ لوگ ان کو پک ڈراپ دے دیتے، پک اینڈ ڈراپ دے دیتے ہیں. ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر، کیونکہ وہاں پر ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے یار یہ بندہ کتنے دور جانا ہے اس نے، چلو ہمارے ساتھ بیٹھ کے چلے جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، جان پہچان بہت ہوتی ہے نا ہر بندے کی. تو ایسے ہی ذرا جو دکان کا مالک تھا وہ اکثر اس کو پک ڈراپ دیتا رہتا تھا. پک تو کم ہی دیتا تھا، ڈراپ کر دیتا تھا رات کو جب اکٹھے جاتے تھے. تو اس کو پھر اس نے اس دن ڈراپ کرنا تو اس کو بولنے لگا کہ میں آپ کو آج اسپیشل گھر کے قریب میں ڈراپ کروں گا تاکہ آپ کو کوئی جانے میں مسئلہ نہ ہو. وہ گھر کا قریب بھی اس کے لیے 2 کلومیٹر تھا تقریباً، تو بڑی اونچی جگہ پہ اس کا گھر تھا. خیر، وہ لوگ سامان رکھ کے آگے اس کو ڈراپ کرنے کے لیے جب دکان کے مالک نے چھوڑنے کے لیے سب کو راستے میں ایک ایک بندے کو چھوڑنا 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 تو تقریباً ٹائم اور زیادہ ہو گیا. گھنٹہ ایک اور بڑھا دیں، تقریباً 2 ڈھائی بجے کا ٹائم ہو گیا. اب آپ کو پتا 2 ڈھائی بجے کا ٹائم کیسا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم تو دنیا کو کوئی بندہ نہیں جاگ رہا ہوتا ہے. سب لوگ اپنے سوئے ہوتے ہیں، خاموشی ہوتی ہے، بس ایک تاریکی ہوتی ہے ایسی کہ بس بندے کو کھانے کو دوڑتی ہے. خیر وہ لوگ جب اس نے ڈراپ کرنے لے کے گیا تو تقریباً 2 کلومیٹر اس کا گھر تھا، یا 1.5 کلومیٹر کر لیں، تقریباً اتنا ہے. تو گھر دور تھا، 1.5 کلومیٹر ہوگا تقریباً. تو اس کو چھوڑ کے تو جب وہ لوگ واپس آ گئے تھے، اب وہ بندہ جب چلنا شروع ہو گیا تو اس پہ ایک آواز آئی اس کی بیک سائڈ سے. آواز کچھ ایسی تھی جیسے کوئی پانی سے نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے. جیسے ہم لوگ پانی نہیں پھینکتے تو وہ پانی کی آواز چھٹ 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 نیچے جاتی، ایسی آواز تھی. اور اس جگہ میں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. خیر اس نے پھر اس چیز کو ایک کیا کہتے ہیں اپنا ویم سمجھ کے تو چلنا ذرا انسان کو یہ دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ اس چیز کے ساتھ مقابلہ کرے تو یا اس کو اگنور کرے. دو چیزوں میں سے آپ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، باقی اگر تیسرا آپشن آپ یوز کریں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو خیر اس نے اگنور کیا. اگنور کرنے کے بعد وہ چلنا شروع ہو گیا. چلنا پھر تقریباً کچھ تھوڑا سا آگے گیا تو پھر اس کو ایک آواز آئی پتھر گرنے کی، بہت بڑا پتھر گرنے کی، جیسے کسی نے پتھر اٹھا کے نیچے پھینکا ہو. خیر پھر اس نے اپنے دل کو یہی سمجھایا کہ چھوڑو، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. بس اس کے دماغ میں یہ چیز چل رہی تھی، بڑوں کا بتایا ہوا ایک لفظ تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اس کے دماغ میں بھی یہی چیز تھی. خیر اس نے سگڑ لگا دیا، کیونکہ بڑوں کا یہ بھی کہنا ہوتا نا کہ آگ سے یہ چیزیں ڈرتی ہیں. سر مرتا کیا نہیں کرتا وہ بات ہے. ایسے پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ چیزیں کس سے ڈرتی ہیں اور کس سے نہیں ڈرتی. صرف خدا کی کلام کی طاقت ہے، باقی تو میرے خیال میں تو یہ سگڑ بگڑ یہ تو چھوٹی چیزیں ہی ہیں. خیر اپنے تک اس نے جتنا کرنا تھا بیچارے نے کیا. اب رات کے اس پہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. خیر اس نے درود شریف سارا کچھ جو اس کو آتا تھا پڑھا بیچارے نے، اور ساتھ میں وہ سگریٹ پیتا رہا. لیکن وہ چیز اس کے ساتھ ایسے ایسے چلتی رہی جیسے پہلے پتھر گرنے کی آواز آئی، اب اس کے ساتھ ایسے چلنے کی آواز آ رہی تھی جیسے اس کی بیک سائڈ پہ کچھ چل رہا ہے اس کے ساتھ. باقاعدہ اس کے قدموں کی آواز آ رہی تھی اس کو. اس نے پیچھے مڑ کے پھر بھی نہیں دیکھا. حالانکہ جو بھی چیز تھی وہ اللہ کی مخلوق ہے. اس نے بہت کوشش کی کہ یہ پیچھے مڑ کے دیکھے. اور ہمیں پتہ ہے ظاہر ہے یہ چیزیں ہم جانتے ہیں کہ انسان اس ٹائم میں اگر اس پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا، یہ پکی بات ہے. اس نے پھر بھی اپنا دل مضبوط کیا اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اور چیز کے ساتھ مسلسل چل رہی ہے. یعنی اگر یہ 2 قدم رکھ رہا ہے تو وہ 3 قدم اس کے ساتھ رکھ ایسے چل رہی ہے تیز 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 تیز. اور ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے ساتھ کوئی بندہ، جیسے اس کا دوست کوئی چل رہا ہے، ایسے ہوتا ہے. خیر پھر چلتے چلتے اس کو پھر ایک آواز آنا شروع ہوگی، جیسے وہ نہیں ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ پازیب ہوتی ہے، پائل ہوتی ہے، پائل کی آواز چھن 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 ایسے. اچھا اب وہ بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے اس کو. یعنی اس کو ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے بالکل کندھے کے قریب میں کوئی چیز میرے ساتھ چل رہی ہے اور بالکل اس کو قریب میں چل رہی ہے. اور اس نے پھر بھی ہمت کی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. چلتے کرتے کرتے یہ راستہ تقریباً 1.5 کلومیٹر تک پہنچ گیا. تقریباً اتنا ہو گیا ہوگا، یہ اسے تھوڑا کم کر دیں تو میں اندازہ نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی اتنا کنفرم نہیں، لیکن اتنا اس نے بتایا تھا کہ اتنا راستہ تھا 2 کلومیٹر تقریباً. تقریباً 1.5 کلومیٹر یہ کچھ کرتے کرتے چل پہنچ گیا. اب وہی بات ہے کہ مرتا کیا نہیں کرتا. اب اس نے اسپیڈ اپنی بڑھا دی. اسپیڈ بڑھاتے 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 وہ تیز ہو گیا، اور وہ چیز جو تھی اس کے ساتھ وہ بھی تیز ہو گئی.
اس کے قدموں کی آواز بھی تیز ہو گئی، تیز ہو گئی، تیز ہو گئی، اور اس بار تو اس کو ایسے لگ رہا تھا بالکل جیسے پیچھے کوئی سانس لے رہا ہے اس کے، اور بالکل اس کے کانوں تک اس کو سانس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو ہوا کہہ لیں، وہ آ رہی ہے، اتنی قریب میں اس کو محسوس ہو رہا ہے۔ خیر اس نے اسی سپیڈ کو برقرار رکھتے ہوئے جس ٹائم وہ بالکل گھر کے قریب میں پہنچ گیا نا، کچھ میٹر کے فاصلے پہ، تو بیک سائڈ سے صرف ایک ہی آواز آئی اس کو، اور وہ آواز ایسی تھی کہ اس ٹائم میں آپ خود امیجن کریں کہ آپ گھنی رات ہو اور آپ اکیلے ہوں، اور آپ کے پاس آ کے کوئی چیز بات یہ بولے کہ تمہاری قسمت ہے تم بچ گئے ہو، تمہارے پیچھے کسی کی دعا ہے، یہ دو تین لفظ بولے اور آپ مجھے بتائیں کہ انسان کے دل پہ کیا رہے گا؟ اس کے دل پہ تو کچھ بھی نہیں رہے گا، وہ تو ڈر کے ادھر مر جائے گا۔ لیکن وہ بندہ، اس کو میں اپریشیٹ کروں گا کیونکہ بڑا دلیری سے اس نے اس چیز کو کیا اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، حالانکہ میں کہتا ہوں نارمل ایک کوئی ہوتا ہے انسان تو وہ لازم پیچھے مڑ کے دیکھ لیتا۔ خیر اس نے جب یہ کام ہو گیا، جب اس نے یہ بات بولی، اب وہ جب اس نے یہ بات بولی نا، تو وہ جو بھی چیز تھی، اللہ کی جو بھی مخلوق تھی، اس کے بھاگنے کی آواز آئی بہت زور کی، اوپر کی طرف وہ بھاگ گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو اس نے ایک دم سے دروازے پہ گیا، جا کے دروازہ کھلوایا، گھر گیا، اس کی والدہ نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ تم لیٹ کیوں ہوئے ہو؟ اس نے ایسے بولا، پھر اس کو ان کو پوری بات بتائی۔ پھر والدہ کو اس ٹائم میں اس نے نہیں بات بتائی کیونکہ اس ٹائم میں وہ ڈرا ہوا تھا، تو کھانے کا اس کو بولا، کھانا بھی اس نے نہیں کھایا، وہ سو گیا، اور صبح جب اٹھا وہ بخار اس کو بیمار ہو گیا جی۔ اب صبح جب بیمار ہوا تو پھر اس نے اپنے دکان کا جو مالک تھا اس کو بتایا یہ بات کیسے میرے ساتھ ہوا، اور میں تو بیمار ہوں بہت زیادہ۔ خیر مالک دکان نے اس کو بولا چلو آپ ریسٹ کرو، کیا کر سکتے ہیں، جب آپ آؤ گے واپسی تو آپ سے بات ہوگی۔ گھر میں بھی اس نے بتایا، پھر سب کو جو اس کے تھے رشتہ دار جو اس راستے سے ان کا آنا جانا تھا، ان سب کو اس نے الرٹ کیا۔ تو سٹوری گائز ایسی ہے کہ دیکھ لیں، ہمیں اپنا خاص طور پہ بہت خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کے لیے، اور رات میں جب بھی آپ اکیلے کسی جگہ پہ جائیں تو مغرب کے بعد یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور فجر کی نماز تک یہ چیزیں رہتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا، یہ کوئی میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا یا کسی کی بتائی ہوئی بات نہیں بتا رہا، کیونکہ یہ بات قرآن پاک میں ہے کہ جب بھی اندھیرا ہو جائے اپنے اپنے گھروں کو نکل چلے جائیں، کیونکہ رات کو اللہ کی مخلوق کا ٹائم ہوتا ہے گھومنے کا، ظاہر ہے گھومتے ہوئے کبھی بھی راستے میں آ جاتی ہے، اور راستے میں آنے کے بعد تنگ کر دی یہ چیز۔ خیر یہ ہوا سارا کچھ، اس کے بعد وہ پھر بندہ 2 3 دن اس کو بخار نے جان ہی نہیں چھوڑی، پھر بعد میں اس کو ایک کسی بزرگ تھے کوئی ادھر، تو انہوں نے پھر ان کے پاس لے کے گئے، انہوں نے پھر اس کو بولا کہ تمہیں کسی چیز کا سایہ ہوا ہے، اور وہ چیز بڑی خطرناک تھی، اور اچھی بات یہ قسمت یہ تمہاری کہ تم نے اس کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، تو یہ بہت اچھا کیا تم نے۔ تو بس گائز یہ سٹوری تھی، سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو اس سٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور ان چیزوں کو پلیز تھوڑا سا جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔